چاہے تو اس کے صدقے میں پورے کے پورے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، سیدھے مت آنا بارگاہ الہی میں، وسیلے سے آنا، وسیلے سے آنا، وسیلے سے آنا۔ کیا اللہ وسیلہ؟ وسیلہ تو شرک ہے، وسیلے سے، وسیلہ تو شرک ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، وسیلے کے بغیر تو کام ہی نہیں چلتا، وسیلے کے بغیر تو کام نہیں چلتا، نبی کی نسبت کے بغیر تو کام نہیں چلتا۔ جب تک نبی کا وسیلہ نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی، کسی چیز میں برکت نہیں آتی۔ خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز بھی ہو، جب تک لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام آ جائے، نبی کا نام آ جائے، چیز حرام ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جب تک کسی چیز پہ نبی کا نام نہ آئے وہ حلال ہی نہیں ہوتی۔ ہماری چیز تو حلال ہی نبی کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بڑی سادہ سی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ کئی لوگوں کو سعادت حاصل ہوئی ہوگی اور کئی لوگوں کو اللہ یہ سعادت بخشے گا، حج پہ جاتے ہیں، وہاں سے پانی لے کر آتے ہیں، آب زمزم لے کے سارے لے کر آتے ہیں، جتنے مکاتب فکر ہیں، جتنے سکول آف تھاٹ ہیں، سارے مکاتب فکر، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سارے وہاں سے پانی لے کر آئے، پانی لے کے آئیں گے، آپ کو کہیں گے یہ پانی پئیں۔ کیا سروائے میں پانی نہیں ہے؟ کیا یہاں پانی نہیں ہے نا پانی؟ تو پوچھیں تو تھے آئی صاحب اتنے دور سے پانی لانے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے پانی ملتا ہے۔ وہ بھی اللہ کا پانی ہے، یہ بھی اللہ کا پانی ہے، تو برکت اس میں کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا ہونے میں برکت ہے تو اس پانی میں تو برکت ہونی چاہیے، سروائے کے پانی میں برکت ہونی چاہیے۔ زمزم میں برکت کہاں سے آ گئی؟ شرک کا مسئلہ، فلسفہ، اس کو سمجھنا۔ زمزم میں برکت کہاں سے آ گئی؟ پانی سروائے کا بھی اللہ کا، پانی زمزم بھی اللہ کا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے۔ پانی وہ بھی اللہ نے نکالا، پانی یہ بھی اللہ نے نکالا، لیکن اس کو ٹھوکر لگی نبی کی، اس کے اندر برکت آ گئی۔ تو برکت آتی ہے نبی کی ٹھوکر کی وجہ سے، نبی کی نسبت کی وجہ سے۔ جس پانی کو نبی سے نسبت ہو اس پانی میں برکت، جس لنگر کو نبی سے نسبت ہو اس میلاد کے لنگر میں برکت۔ برکت تو نسبت کی وجہ سے آتی ہے، برکت تو نسبت کی وجہ سے آتی ہے۔ ہمیں ناز اپنے اعمال پہ نہیں ہے، ہم کیا ہے، ہم کیا ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، ہمارا اتنا بوتھا ہی نہیں ہم جنت میں جا سکیں، ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں، لیکن ناز رسول کی ذات ہے۔ دیکھو میں اگر کہوں دعویٰ ہمیشہ دعویٰ کرنے والے کی حیثیت دیکھ کر مانا جاتا ہے، دعویٰ ہمیشہ دعویٰ کرنے والے کی حیثیت دیکھ کر مانا جاتا ہے۔ اگر میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں، اگر میں یہاں پہ کہوں کہ تھوڑی دیر بعد میں ہوا میں اڑنا شروع کر دوں آسمان کی طرف، کوئی بندہ بھی نہیں مانے گا، کوئی بندہ بھی نہیں مانے گا۔ سب کو پتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میری اتنی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ یہاں پہ جبریل امین آ جائے اور وہ کہیں کہ میں تھوڑی دیر میں آسمان کی طرف اڑنے لگا ہوں، سارے مان جائیں گے۔ کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے۔ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، بات سمجھا رہا ہوں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، ہمارا کبھی دعویٰ نہیں ہے، لیکن ہمارے مولا کا یہ دعویٰ ہے میں اپنے غلاموں کو لے کے جاؤں گا۔ اس بات کو سمجھنا، ہمارا دعویٰ نہیں ہم جنت میں جائیں گے، لیکن میرے محمد کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اپنے ہر غلام کو جنت میں لے کے جاؤں گا، اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ اس لیے تو ذوق کہتا ہے، گلا تو میرا ٹھیک نہیں ہے لیکن ترنم سے پڑھ ہی دیتا ہوں، وہ کہتا ہے ہمیں ناز اپنے آپ پہ نہیں ہے، ہمیں ناز رسول کی ذات پہ، اپنے مولا پہ ناز ہے، رسول کی ذات پہ۔ وہ فرماتا ہے، ذوق کہتا ہے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جس
جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمیں اپنی ذات پہ ناز نہیں ہمیں اپنی ذات پہ فخر نہیں فخر ہے تو آپ کی ذات پہ ناز ہے تو آپ کی ذات پہ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے ناز رسول کی ذات پہ فخر ہے تو رسول کی ذات پہ ایک اور عاشق کی روح تڑپی ایک اور عاشق کروڑ اللہ اس کی ذات پہ رحمت اس کی مرکت پہ رحمتیں کرے وہ کہتا ہے کیوں گھبراتا ہے محشر سے کیوں ڈرتا ہے قبر سے بچھو آئیں گے سانپ آئیں گے فلاں ہوگا بڑا ڈراتے ہیں لیکن بچھو وہاں آئیں گے جن کی قبر میں کوئی نہ ہو جن کی قبر میں رحمت للعالمین ہو ان کی قبر میں بچھو نہیں آ سکتے جن کا رسول حاضر ناظر ان کو کیا ڈر ہے جن کا کمزور رسول ہے ان کو ڈر ہوگا جن کا عاجز رسول ہے ان کو ڈر ہوگا لیکن ہمارا رسول کمزور نہیں ہے ہمارا رسول بے بس نہیں ہے ہمارا رسول عاجز نہیں ہے یہ تو رحمت للعالمین ہے عالمین کے لیے رحمت ہے ایک اور عاشق کی روح تڑپی سائم کہتا ہے گھبرا نہیں پریشان نہ ہو فکر نہ کر قبر کی محشر کی فکر نہ کر ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی سائم عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے تو جس کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا جس کی نعتیں پڑھنا ہے حساب تو اس نے لینا ہے عشق کا دولہ تو وہی ہے جب حساب رسول نے لینا ہے تو پریشان کیوں ہوتا گھبراتا کیوں ہے اسی لیے تاجدار گورڑا فرماتے ہیں یوتی کا رب کا داست مشہور روایت ہے بس یہ کر کے ختم کرتا ہوں عشق کا دن ہوگا سارے لوگ پریشان نفس و نفسی کا عالم آدم کے پاس کبھی نوح کے پاس کبھی زکریا کے پاس کبھی یوسف کے پاس کبھی ہارون کے پاس ہر نبی یہ کہے گا اذهبوا الى خیر فلاں کے پاس چلے جاؤ فلاں کے پاس چلے جاؤ یہ بات نہیں ہے کہ نوح سفارش نہیں کر سکتا یہ بات نہیں ہے کہ آدم سفارش نہیں کر سکتا یہ بات نہیں ہے کہ موسیٰ سفارش نہیں کر سکتا نبی کو اللہ طاقت دیتا ہے لیکن تعظیم رسالت میں وہ کہیں گے جو حشر کا دولہ ہے اس کے پاس جاؤ لوگ جائیں گے اذهبوا الى غیری موسیٰ کے پاس جاؤ موسیٰ کہیں گے یحییٰ کے پاس جاؤ یحییٰ کہیں گے زکریا کے پاس جاؤ زکریا کہیں گے یونس کے پاس جاؤ یونس کہیں گے یوسف کے پاس جاؤ ہر نبی کہے گا فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ فلاں کے پاس جاؤ لیوال ہم سے نیچے امنا کا لال جلوہ گر ہوگا پکار کے کہے گا انا لہا لوگوں جس کا کوئی نہیں ہے محمد کے پاس آ جائے میں جو ہوں سر سجدے میں رکھ دے گا اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے حبیب سر اٹھا حبیب ارفع راسک سر اٹھا حدیث کے الفاظ پہ غور کرنا کل تسمع تو بات کر ہم سنیں گے سل توتا تو سوال کر ہم عطا کریں گے اب جائے دنیا کا جتنا بڑا شہنشاہ ہو دنیا کا جتنا بڑا سخی ہو اس کے پاس جائیں وہ کہے گا پہلے بتا تیری حاجت کیا ہے دیکھیں گے دینے کے قابل ہے یا نہیں ہے پھر دیکھیں گے اللہ کنڈیشن نہیں لگا رہا اللہ کنڈیشن نہیں لگا رہا اللہ کہتا ہے سال حبیب تو سوال تو کر ہم تجھ کو دیں گے یہ بات نہیں تو کیا مانگتا اس سے ہمیں اللہ کی نہیں کنڈیشن اللہ بات نہیں کر رہا مشروط بات ہی نہیں کر رہا سال حبیب سوال کر ہم عطا کریں گے تو وشفاعت و شفاعت
حبیب تو شفاعت کر ہم قبول کریں گے. اللہ یہ کہہ سکتا تھا نا. حبیب دیکھیں یہ گناہگار کتنا ہے. ہو سکتا ہے بڑا مجرم ہو, بہت بڑا کوئی مجرم ہے, بڑا گناہگار ہے. دیکھیں قانون کی زبان میں, قانون میں بھی دیکھیں تو کچھ ایسے جرم ہوتے ہیں, ہینیس اوفینسز ان کو کہتے ہیں, بڑے جرم. کوئی قابل ضمانت ہوتا ہے, کوئی ناقابل ضمانت جرم ہے. کسی میں ضمانت ہو جاتی ہے, کسی میں ضمانت نہیں ہوتی. کسی میں کوئی ہوتا ہے کمپاؤنڈیبل, کوئی ہوتا ہے نان کمپاؤنڈیبل, کوئی ہوتا ہے قابل راضی نامہ جرم, کوئی ہوتا ہے ناقابل راضی نامہ جرم. کوئی ایسا جرم ہوتا ہے عدالت میں جائیں جس میں راضی نامہ کر لیں تو جج کہتا ہے ٹھیک ہے آزاد ہے. کوئی آپ راضی نامہ کر بھی لیں پھر بھی جج کہتا ہے یہ راضی نامے والا جرم نہیں ہے. لیکن جو کائنات کا بڑا منصف ہے اس کے سامنے جب ہمارا وکیل رسول جائے گا, اللہ یہ نہیں کہے گا حبیب اس کے گناہ کتنے ہیں, اس کے جرم کتنے ہیں, اس کی خطائیں کتنی ہیں. نہیں نہیں, محمد اشفاء تو شفا, ہم دیکھیں گے تیرا ہاتھ کس کے سر پہ آیا ہم اس کو معاف کر دیں گے. یوتی کا ربو کا داس تسا, تاجدار گولہ فرماتے ہیں یوتی کا ربو کا داس تسا, فتر ذاتی پوری آس آسا, لج پال کرے سی پاس آسا, وشفا تو شفا صحیح پڑیا, ما احسنا کا ما اجملا کا, کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا, گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں. ہمیں تو رسول کی ذات پہ ناز ہے. بس یہ کوشش کرو قیامت کے دن جو شمار تمہارا ہو وہ نبی کے غلاموں میں ہونا چاہیے, نبی کے غداروں میں نہیں, تاکہ تمہارا شرط نہیں ہو کہ یہ نبی پہ عیب نکالتے تھے, یہ نبی پہ تنقید کرتے تھے. نہیں, خدا کی قسم اقبال کہتا ہے مجھے ڈر ہے, لست منی گویدت مولائے ماں. اگر میرے مولا نے کائنات میں کہہ دیا نا میں شرک دن, لست منی گویدت مولائے ماں, وائے مائے وائے مائے وائے ماں. اگر مولائے ماں نے, کائنات کے مولا نے اگر کہہ دیا قیامت کے دن کہ یہ میرے نہیں ہے, وائے مائے وائے مائے وائے مائے, پھر تباہی ہے, پھر بربادی ہے, پھر ہلاکت. لیکن اگر رسول نے کہہ دیا, جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا کہ یہ میرے ہیں, خدا کی قسم اللہ پھر رسول کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتا, چونکہ یہ کائنات بنی رسول کے لیے ہے. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو. یہ کائنات تخلیقی رسول کے لیے ہوئی ہے. جب یہ بنا رسول کے لیے ہے جس کی خاطر کچھ سب کچھ بنا گیا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اس کائنات کے دولہ کا کوئی سوال جو ہے وہ رد کر دے. دعا یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا شمار نبی پہ غلاموں میں ہونا چاہیے. اور اس محفل میں یہ میری دعا ہے کہ جب ہمارے روح ہمارے جسم پہ سے نکلے تو ہمارے لبوں پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا ترانہ ہو, اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ نبی پہ غلامی پہ فرمائے. وما لنا الا البلاغ المبین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة من الأبرار يا ذا الغفار. ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاء نصر الله والفتح سبحان الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبحان الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم باواز بندر کہتے سبحان اللہ۔ میں آپ کی نظر ایک چیز کرنے چاہ رہا ہوں، بڑا مست ماحول ہے، چشتیوں کا خانہ کھلا ہوا ہے۔ اب سمجھنے کی بات کوشش کرنا نوجوانوں، میرے ساتھ چلنا کہ میرے ہاتھوں میں جام ساکی کا، توجہ ایک شراب پلانے جا رہا ہوں آپ کو، ذرا پی لیجئے گا کہ میرے ہاتھوں میں جام ساکی کا، میرے لب پہ ہے نام ساکی کا، ارے لڑکھڑانا تو میری عادت ہے، تھام لینا ہے کام ساکی کا۔ عشق کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اٹھ میں کشا ویکھ لے رونکانوں، میں خانے تے کٹا اج چھائی ہوئیے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پئی چل دیئے، رت پین دی سجنا آئی ہوئیے، تے تُومی پی کے مست الست ہو جا، تے ساکی دی ود ود لٹاؤں دائے، جو میں انہوں بھی کسے پلائی ہوئیے، تُومی پی کے مست الست ہو جا، اینو پی کے مست خدائی ہوئیے، اے جاؤں تے صدا دی بڑی ہوئی نہیں، نہ انگوروں دے بچوں کڑھائی ہوئیے، کتھوں آئیے، اے بھی دس دیسا، تے کنے بڑھائیے، اے کتھوں آئیے، اے بھی دس دیسا، اے بھی دسا کے کنے بڑھائی ہوئیے۔ اے سننا بڑی پیاری چیز ہے کہ کتھوں آئیے، اے بھی دس دیسا، اے بھی دسا کے کنے بڑھائی ہوئیے، اے تے پھل نچوڑ کے رحمتاں دے، اے تے پھل نچوڑ کے رحمتاں دے، کوزے بے خودی دے وچ پائی ہوئیے، تے مٹھی مٹھی عشق دی اگی اتے بڑے پریم دے نال پکائی ہوئیے۔ توجہ جو میں آپ کو میں پڑھا رہا ہوں نا، میں بڑے عروج کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اب ساؤنڈ والے کی گزارش ہے کہ میں تھوڑا سا ساتھ دے دے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کیا کہا میں نے یہ کہا کہ مٹھی مٹھی عشق دی اگ اتے بڑے پریم دے نال پکائی ہوئیے، تے پیتی جاندی مازاغ دی آنکھیں تو، کیونکہ ساکی کولوں بڑے عشق دے نال کھچائی ہوئیے، تے رکھی جاندی نہیں وچ میں خانیاں دے، ساکی اکھاں دے وچ لکائی ہوئیے، تے ایک تیبہ پاک دے وچوں منگائی گئیے، اتے مور محمد دی لائی ہوئیے۔ تے ملدی کتھوں ہے، اے ملدی کتھوں ہے، ذرا سننا، اتے گنج بغداد اندر، ہم جو یہ میں پیتے ہیں نا کہ جس پہ مور میرے کریم آقا کی لگی ہوئی ہے، ایدے گنج بغداد اندر، ایدے گنج بغداد اندر جتوں ہر ایک نو سپلائی ہوئی ہے، اور ایدہ ٹھیکیدار اجمیر دے وچ رہندا جنہیں دھم زمانے دے پائی ہوئی ہے، تے ایدے چشم خاص، توجہ آپ بھی توجہ کرنا، ایدے چشم خاص لاہور اندر نہیں آگے جاتا ہوں، ایدے چشم خاص دہلی شریف اندر، ایدے چشم خاص صابر فلیپیا دے کول کلیر شریف اندر، ایدے چشم خاص امیر خسرو دے کول انڈیا دے اندر، ایدے چشم خاص معال شریف اندر، ایدے چشم خاص توسا شریف اندر، ایدے چشم خاص پیر پٹھان توسا شریف اندر، ایدے چشم خاص خواجہ غلام فرید دے کول پاک پتن شریف اندر، ایدے چشم خاص کوٹ مٹن
شریف اندر ایدے چشمے خاص کلیام شریف اندر ایدے چشمے خاص گولڑا شریف اندر ایدے چشمے خاص بری امام اندر ایدے چشمے خاص چورا شریف اندر ایدے چشمے خاص بسال شریف اندر ایدے چشمے خاص میرا شریف اندر ایدے چشمے خاص کلیال شریف اندر اوئے سوکیہ سن لو پینے والو ایدے چشمے خاص گولڑا شریف اندر ایدے چشمے خاص بوسا شریف اندر ایدے چشمے خاص بسال شریف اندر اور ایدے چشمے خاص دریائے سندھ کٹے ہوتے خواجہ محمد علی دے کول مکھڈ شریف اندر ایدے چشمے خاص میرے پیا صالح گل دے کول مکھڈ شریف اندر جتوں ہر ایک نو سپلائی ہوئیے تے اتھے باز نہیں آندے پین آلے امی انی پائی ہوئیے سانو دوست خاندہ خم کہدا سانو سونے نے ہتھوں پہ لائی ہوئیے اور دوستو اب میں دعوت نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی میں خانے کے ایک جام پینے والا جناب حافظ یار محمد صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بات کو آگے بڑھائیں وَوِکانیاں سونا تیرے نام پیچھے وَوِکانیاں سونا تیرے نام پیچھے تینے کون کمینی نو جان دائی میرے دل بٹا تیرے نام والا میرے گل پٹا صالح صاحب والا تیرے نام جگ سیان دائی تیرا نام لیا لنگ پار ویسان ایک آسرا تیرے نام دائی علی حیدر میاں لیکن سہاگ کمینیاں تے سارا فیضے پیر پٹھان دائی علی حیدر میاں لیکن سہاگ کمینیاں تے سارا فیضے پیر پٹھان دائی جے سونا میرے ویڑے آوے جے سونا میرے ویڑے آوے تے میں واری ہو جاواں پلکانان بہاریاں دیواں تے اپنے تندی سے سجاواں خاک سر قدماں تے رکھاں تے اکھیاں پیراں ہیچ وچھاواں تے پڑھا بسم اللہ تے سبحان اللہ پڑھا بسم اللہ تے سبحان اللہ لکھ شکر کراں تسی آ گئے ہو تڈے دل تھئی میٹھی قربان منیا تسی آ گئے ہو تشریف رکھو سکھ ڈاٹی ہوئی ہاتھ پیر چما تسی آ گئے ہو میں بدبخت تے تھیا رب راضی خیرات ونڈاں تسی آ گئے ہو تے مرحبا کیا روزہ ہے مل کے پڑھیں مرحبا کیا روزہ ہے سرکار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے مرحبا کیا روزہ ہے سرکار ہے سارا عالم طالب دیدار ہے پیارے پیارے ہیں مدینے کی فضا پیارے پیارے ہیں مدینے کی فضا
لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، لمحہ لمحہ بارش انوار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے مینار مسجد نبوی حسین، ہے مینار مسجد نبوی حسین، گنبد خضرا مگر شاہکار ہے، 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 المدد پیارے نبی کا اس کا بیڑا پار ہے، مرحبا مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے، چہرہ دکھانا خواب میں التجا سب کی یہی سرکار ہے، التجا سب کی یہی سرکار ہے، مرحبا کیا روزہ سرکار ہے، سارا عالم طالب دیدار ہے۔ ماشاءاللہ جی، اور اب میں بلا تاخیر جناب پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت پیکر اخلاص و محبت محمد سراج الدین ناصر گل صاحب نظامی سجادہ نشین آستانہ عالیہ مکھڈ شریف کہ جن کو سننے کے لیے آپ بے قرار و بے تاب ہیں، انہیں دعوت خطاب بڑی عزت و احتشام کے ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو اگلا پروگرام ہوگا مسجد میں ہوگا، جس میں وقت حاضر کے بہت بڑا نام جناب پروفیسر عبدالجلیل صاحب کو ہارٹ سے انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا، وہاں پہ ضرور سنیے گا۔ پرسوں جنڈ ہماری ملاقات ہوئی تو بڑا مزہ لطف آیا ان کی باتیں سن کے۔ تو دوستو اب حضرت صاحب خطاب فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے آمد مصطفیٰ کرسی آمد ماشاءاللہ جی، چلیں جتنی کرسی آتی ہے لیکن اس سے پہلے محمد حسین آئے ہوئے ہیں، دو شعر اگر پڑھ لیں اس کے بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، میری کہا پڑھ گئے درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، درپیش ہو طیبہ کا سفر کا، درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، درپیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، کیسا لگے گا، گزرے جو شام و سحر کیسا لگے گا، گزرے جو شام و سحر کیسا لگے گا، گزرے جو شام و سحر کیسا لگے گا، اے پیارے خدا دیکھ سرکار کا جلوہ، سرکار کا جلوہ، اے پیارے خدا دیکھوں میں سرکار کا جلوہ، سرکار کا جلوہ، اے پیارے خدا دیکھوں میں سرکار کا جلوہ، سرکار کا جلوہ، سرکار کا جلوہ،
مل جائے دعا کو جو اثر کیسا لگے گا، مل جائے دعا کو جو اثر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، ہاں گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا، ہاں گنبد خضرا، ہاں گنبد خضرا، اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا، اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، مصطفیٰ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، دروشی پڑھے سب لوگ۔ آج کی یہ محفل ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے۔ یہاں محفل کے ساتھ ساتھ جلوس کی صورت بھی ہے کہ آپ لوگ محبت کے عالم میں وجدانی کیفیت میں جھومتے ہوئے سید کائنات کی آمد کی خوشی میں اکٹھے ہو کر اپنی زبانوں کو محبوب رب ذوالجلال کے نام سے آباد کر کے اس شہر کی گلی کوچوں میں نام مصطفیٰ کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ یہی اہل ایمان، اہل محبت کی محبت کی علامت ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی کا ذکر زبانوں پر ہوتا ہے، اور یہ تو وہ ہستی ہے جس کا ذکر خود خالق کائنات نے کیا ہے۔ پورے قرآن کو محبت کی نگاہ سے پڑھیں، آپ کو ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ نظر آئے گی۔ اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے میرے محبوب، میں نے آپ کے ذکر کو، میں نے تمہارے ذکر کو تمہارے لیے بلند کر دیا ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رب ذوالجلال، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے ہم اس کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ بڑا ہو کر
اپنے محبوب کی ذکر کی بڑائی کا ذکر کر رہا ہے. بڑے کی زبان سے بڑی بات اچھی لگتی ہے. ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری زبانیں چھوٹی ہیں، ہم بڑی بات کریں ہماری زبانوں پر نہیں جچے گی. وہ خود بڑا ہے، اس کی بڑائی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کتنا بڑا ہے. بڑا ہو کر اپنے محبوب کی ذکر کی بلندی کا ذکر کر رہا ہے. فرمایا اے محبوب میں نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے. اور آج کی یہ محفل، آج کا یہ جلوس اسی رفعت ذکر مصطفیٰ کی ایک جھلک ہے. ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی ایک جھلک ہے. اے سروائے والو، آج آپ نے اس جگہ محفل مصطفیٰ سجا دی ہے. یہ بھی رفعت ذکر مصطفیٰ کی ایک جھلک ہے. اس مقام پر آپ نے محفل ذکر مصطفیٰ سجائی ہے جہاں آج تک ذکر مصطفیٰ کی محفل سجی ہی نہیں تھی. یہ بھی آقا علیہ السلام کی رفعت شان کی ایک جھلک ہے جو ہماری نظروں کے سامنے ہے. اللہ نے کتنا بلند کر دیا. لمحہ بلمحہ، دن بدن، ہر لمحے سید کائنات کی رفعت شان کے اندر رفعت آ رہی ہے، بلندی آ رہی ہے. یہ ذکر مصطفیٰ ہے. آپ نے جلوس نکالا، یہ جھنڈیاں لگائی ہیں، گلیوں کو سجایا ہے. یقین جانے آپ نے جن ہاتھوں سے یہ خوشی کی ہے، جن ہاتھوں سے جھنڈیاں لگائی ہیں، آپ نے جو وقت لگایا ہے، یقیناً یہ وقت لگانا، ہاتھوں سے یہ کام کرنا، یہ آپ کا رائے گاہ نہیں جائے گا. انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے ذخیرہ بن جائے گا. کیوں؟ ان سب کے اندر کیا ہے؟ محبت رسول سرایت کی ہوئی ہے. آپ نے جو کچھ کیا محبت رسول میں کیا ہے. محبت رسول میں آپ نے اپنی گلیوں کو، اپنے گاؤں کو سجایا ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں. جن ہاتھوں سے جھنڈیاں لگائی ہیں، کل وہی ہاتھ تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں گے. کل وہی ہاتھ تمہاری محبت رسول کے خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. یہ اس وقت ساتھ دیں گے جب تمام تمہارے ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں گے. جو کام تم نے محبت رسول میں کیا ہے ذرا غور تو کریں. ایک کافر ہے، کفر کی حالت میں ہے، میلاد مصطفیٰ پر اس نے خوشی منائی. آقا علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر خوشی میں اپنے پاس رکھیں، یہ مجھے ضرورت نہیں، آپ یہ دو باتیں سنیں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی. وہ کافر تھا، کفر کی حالت میں اس نے اپنا مال میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں خرچ کیا تھا. اپنا مال تھا، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اس نے خرچ کیا ہے. کافر تھا، یہ سمجھ کر خوشی کی کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اس نے ذات کا لحاظ کیا ہے، صفت کا لحاظ نہیں کیا. اس نے رسول اللہ سمجھ کر خوشی نہیں منائی تھی، اس نے محمد بن عبداللہ سمجھ کر خوشی منائی تھی. لیکن خوشی تو منائی تھی، میلاد مصطفیٰ کی خوشی منائی تھی. اس لیے کافر ہو کر اللہ نے اسے رحمت سے محروم نہ رکھا، اپنی رحمت سے محروم نہ رکھا. جس انگلی سے اس نے اشارہ کیا تھا، اشارہ کر کے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا. روایات میں آتا ہے کہ جس دن سید کائنات کی ولادت و سعادت ہوئی ہے، جس دن اس نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا تھا، اپنے مال کو خرچ کیا تھا، جب مر گیا، جب وہ سوموار کا دن آتا ہے، اس کی اس انگلی سے ایک پانی نکلتا ہے، وہ اس پانی کو چوستا ہے، اس کے عذاب کے اندر کبھی آ جاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ.
اس کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے. ہاں کافر صفت کا لحاظ نہیں کیا، ذات کا لحاظ کیا. ذات کو دے کر میلاد کی خوشی منا رہا ہے. کافر ہوتے ہوئے وہ رب ذوالجلال کی رحمت سے محروم نہ رہا. ذرا خود غور کریں، وہ انسان جو ذات کو بھی مانتے ہیں اور ذات کی صفتوں کو بھی مانتے ہیں، وہ محمد بن عبداللہ بھی مانتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ بھی مانتے ہیں. دونوں چیزوں کو مان کر وہ آمد مصطفیٰ کی خوشی کرتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کتنی رحمت عطا فرمائے گا، ان پر اللہ کتنا کرم کرے گا. جب اللہ نے کافر کو محروم نہ رکھا میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں، بھلا اس رب کائنات کی رحمت سے اہل ایمان کیسے محروم رہ سکتے ہیں؟ یہ خوشی آمد مصطفیٰ کا بدلہ ہے جو رب کریم عطا فرما رہا ہے، خدا کی بارگاہ سے مل رہا ہے. یقیناً آپ نے اپنے ہاتھوں سے سید کائنات کی میلاد کے موقع پر خوشی کی ہے، اپنے ہاتھوں سے جھنڈیاں لگائی ہیں، اپنے شہر کو سجایا ہے. یقیناً کل یہی ہاتھ تمہاری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے. کل اللہ تعالیٰ اس کام کو تمہیں بدلہ عطا فرمائے گا. کتنا عظیم کام ہے. آپ نے جلوس نکالتا تھا، کہتے ہیں نا جلوس نکالتے ہیں، یہ نیا کام شروع کر دیا ہے. ذرا غور تو کریں، یہ نیا کام کیسے ہے؟ یہ نیا کام نہیں ہے، یہ تو 1400 سال پہلے ہوا تھا. ہم جلوس نہیں نکال رہے، ہماری جڑیں بڑی مضبوط ہیں، ہماری نسبت بڑی مضبوط ہے. ہم تو انصار مدینہ کی سنت کو تازہ کر رہے ہیں. انصار مدینہ جب نبی علیہ السلام مدینہ میں جلوہ گر ہوئے، 12 ربیع الاول کا دن تھا. سید کائنات سرزمین طیبہ پر قدم رکھ رہے ہیں. انصار مدینہ 2 رویا صفحہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے جسموں کو ہتھیاروں سے سجا لیتے ہیں. جسموں کو ہتھیاروں سے سجاتے ہیں خوشی کے طور پر. آج خوش ہیں انصار مدینہ. کیوں؟ کہ آج ہمیں اللہ کا محبوب مل گیا ہے، آج آمد مصطفیٰ ہوئی ہے، آج سرزمین طیبہ پر آمد مصطفیٰ ہوئی ہے. اہل مدینہ خوش ہو کر 2 رویا صفحہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی کر رہے ہیں. اس جلوس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. یہ 1400 سال پہلے انصار مدینہ نے منایا تھا. اس وقت مدینہ کے اندر انصار بھی رہتے تھے، اس وقت مدینہ کے اندر یہودی بھی رہتے تھے، اس وقت مدینہ کے اندر غیر مسلم بھی رہتے تھے. یہود نے جلوس تو نکالا، غیر مسلم نے جلوس تو نکالا. جلوس کس نے نکالا ہے؟ جن کے دلوں میں محبت رسول تھی. ثابت ہوا جلوس نکالنا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے. جلوس وہ نکالتے ہیں جن کے دل محبت رسول سے آباد ہوتے ہیں. اس وقت مدینہ کے اندر یہودی بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے. وہ جلوس کی شرکاء نہ بنے، جلوس کی شرکاء وہ بنے جن کے دل ایمان محبت رسول سے چمک رہے تھے، جن کے دلوں میں محبت رسول تھی. اپنے جسموں کو سجا کر، اپنے چہروں کو محبت رسول سے آباد کر کے سید کائنات کی آمد کی خوشی میں مسجد قباء تک آ جاتے ہیں. 2 رویا صفحہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. درمیان میں اللہ کا رسول چل رہا ہے، درمیان میں اللہ کا رسول خرامہ چل رہا ہے. آج سرزمین غیبہ پر آسمان بھی جھک کر سلام کر رہا ہے. آج انصار مدینہ کو رش کی نگاہوں سے آسمان دیکھ رہا ہے. اے مدینہ تو کتنا خوش قسمت ہے، آج تجھے اللہ کا محبوب مل گیا ہے. 2 رویا صفحے بنا کر انصار مدینہ چل رہے ہیں. سید کائنات درمیان میں خرامہ تشریف لے جا رہے ہیں. آج مدینہ پر ناز کر رہا ہے. صرف نوجوان اس خوشی میں شامل نہیں تھے، بلکہ انصار کے بچے بچیاں وہ بھی خوش ہو کر گیت گا رہے تھے. انصار مدینہ کے چھوٹے ننے بچے، ان کے غلام گلیوں میں دوڑ رہے تھے،
خوشی کر رہے تھے، خوشی کرتے ان کی زبانوں پر فقط یہ لفظ تھا، قد جاء محمد الرسول اللہ، قد جاء محمد الرسول اللہ۔ ننھے بچے اپنی زبان سے کہہ رہے تھے آج اللہ کا رسول آ گیا ہے، آج اللہ کا رسول مدینہ میں آ گیا ہے۔ آج پورا مدینہ خوش تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جتنی خوشی اس دن مدینہ میں حاصل ہوئی اہل مدینہ کو، خدا کی قسم اس سے قبل اتنی خوشی کسی دن نہیں ملی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی انصار مدینہ کو کب ملی؟ جب آمد مصطفیٰ ہوئی ہے۔ آمد مصطفیٰ کے موقع پر اہل مدینہ بڑے خوش ہیں، جلوس کی شکل نکال رہے ہیں، سید کائنات آگے چلتے ہیں، سنیت الوداع سے تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں کھڑی ہیں دف اٹھا کر، آج بھی دف آپ کے سامنے ہے، یہ دف بھی سنت صحابہ رسول ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں انصار مدینہ کی دف اٹھا کر دف بجا کر اپنی زبان سے کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ انصار مدینہ کی چھوٹی بچیاں، ان کی دل بھی محبت رسول سے آباد ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا ثنیۃ الوداع سے ایک حسین صورت والا جلوہ گر ہو گیا ہے، دیکھ کر ان کی زبان پر آیا آج 14ویں کا چاند نکل آیا ہے، آج 14ویں کا چاند مدینہ میں طلوع ہو گیا ہے۔ بچے بھی جانتی تھی کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ تو 14ویں کا چاند ہے، یہ تو بدر آمنہ ہے، یہ تو بدر مدینہ ہے، یہ عام انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جس گھر میں طلوع ہو جائے اس گھر والے کو روشن کر دیتا ہے۔ یہ تو وہ انسان ہے جس جگہ پر آ جائے اس گھر کے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ ہے جس گلی سے گزر جائے وہ گلی خوشبوئے رسول سے معطر ہو جاتی ہے۔ آج آ گیا، آج وہ آ گیا کہ جس کو دیکھ کر بے نور آنکھیں نور ہو جایا کرتے ہیں۔ بچیاں خوشی منا رہی ہیں، اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم جلوس نکال کر انصار مدینہ کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ یہ جلوس شہر محبت سے نکلا تھا، یہ جلوس شہر رسول سے برآمد ہوا تھا، یہ جلوس آج نہیں نکل رہا ہے، یہ جلوس اس دور کی ایجاد نہیں ہے، یہ تو وہ جلوس ہے جو شہر رسول سے برآمد ہوا تھا، یہ تو وہ جلوس ہے جو شہر محبت سے نکلا تھا۔ ہم بڑے محبت والے ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہم قسمت کے دھنی ہیں کہ ہمارے دل کا رابطہ، دل کا ناطہ محبت رسول شہر رسول سے ملا ہوا ہے۔ اس لیے ہم جلوس نکالتے ہیں، آپ لوگوں نے یہ جلوس نکال کر سنت صحابہ کو زندہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ عقیدتیں، یہ محبتیں، یہ نسبتیں، یہ عقیدتیں تعدم واپسی قائم و دائم رکھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بھی توفیق دے کہ ہم جس رسول کی گیت گا رہے ہیں اس کے نقش قدم پر بھی چلے، صرف یہ نہیں کہ جلوس نکال کر پھر سارا سال بے غم ہو جائے بس ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا، یہ حق نہیں ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جس راستے پر ہمارا رسول چلا ہے، جو راستہ ہمارے رسول نے دکھایا ہے، جو طریقہ ہمارے رسول نے ہم کو بتایا ہے، محبت بھی کرے اپنے رسول سے اور محبت والے رسول کے راستے پر بھی چلے، تب آپ کو مکمل فائدہ ملے گا۔ سورت کو بھی اختیار کرے۔ دیکھیں نا کچھ لوگ ہیں جو صرف سیرت کی کانفرنس کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، اور ہم لوگ اکثر طور پر ہم سورت کی بات کر کے خاموش آ جاتے ہیں۔ نہیں، یاد رکھو کام تب بنے گا کہ سورت کی بات بھی ہو ساتھ سیرت کی بات بھی ہو۔ سورت کو دیکھ کر اپنی سیرت کو سنواریں۔
صورت کے تذکرے کریں، اللہ نے کتنا حسین محبوب عطا کیا ہے، اس کی کیسی صورت تھی کہ جس اندھیرے گھر میں تشریف لے جاتے وہ گھر نور محمد سے مصطفیٰ ہو جاتا، اگر سوئی گم ہو جاتی چہرہ مصطفیٰ کے نور سے گم شدہ سوئی مل جائے کرتی تھی۔ یہ صورت تھی ہمارے رسول کی، اور یہ سیرت تھی ہمارے رسول کی کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی بس ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا۔ للہ یہ حق نہیں ہے، حق تو یہ ہے کہ جس کی بات کرتے ہو اس کے نقش قدم پر چلو۔ حقیقی محبت یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو اس کے طریقے کو اختیار کرو، اس کا ہر عمل اچھا لگتا ہے، محبوب کا ہر قول اچھا لگتا ہے، محبوب کا ہر فعل اچھا لگتا ہے۔ ہمارا محبوب جس طریقے پر چلا ہے اس طریقے کو اختیار کرو، اپنی مسجدوں کو آباد کرو نمازوں سے، اپنے گھروں کو آباد کرو سجود سے، اپنے کمروں کو آباد کرو تلاوت قرآن سے، اپنے دلوں کو آباد کرو ذکر مصطفیٰ سے، درود و سلام سے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ دونوں سعادت نصیب فرمائے، ہم سورت کی بات بھی کریں ساتھ سیرت کی بات بھی سنیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے، ہمیں نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ وقت موت ہم سب کو سید کائنات کا دیدار عطا فرما دے، اور میدان معاشر میں ہم سب سید کائنات کی شفاعت رحمت مستقبل کریں گے۔ وما علیہ اللہم بارک۔ ختم ہوگا میں دور کیا ملا کوئی توڑا جڑا نمبر نہیں ناراض ہے توڑا بالکل ناراض ٹھیک ہے لیکن انجی بات آپ چھوڑے رو ٹھیک ہوں کام لگا میرا سننا گوشت کی میری کل ہو گئی یقین کر رہا تھی میں کون ہوں یار تھوڑا میں آیا ہوں تھوڑا لیٹ ہو کر جڑا سارا واسطے سجدہ گاوے سروایا نا قدیم ترین ای مسجد ہے اور اس نی آبادی نال اس پورے علاقے نی آبادی میں یہ آخری سٹیج ہے اور آخری خطاب ہے۔ اس تو بعد لنگر شریف میں بھی اہتمام ہے۔ میری آواز مسجد تو باہر جتنے تک جا رہی میں سارے احباب اگے التماس ہے کہ مہربانی کر کے مسجد کے اندر تشریف لے آؤ۔ مختصر جی نعت شریف کے بعد حضرت علامہ نا بیان ذیشان شروع ہوئے سی۔ اج ساڑی خوش نصیبی کہ انتہائی تو عزت علی محفل انتہائی احترام والے جلوس کی قیادت مشائخ حضرات
آستانہ عالیہ دولت شریف اور آستانہ عالیہ مکہ شریف نے فرمائی ان ہستیاں نا فیضان ساڑھے شامل حال ہے اور اسی پھر بھی دعا کر ساں کہ اللہ رب العزت ایسیاں عظیم ہستیاں نا سایہ ساڑھے سرت تاج قائم دائم رکھے۔ میں نعت شریف پڑھ ویسا چونکہ تلاوت صبح بھی ہو چکی تے نعت شریف تو بعد بیان شروع ہو سی تھوڑا جا اگر تسی محفل نہ رنگ بڑھاؤ نا تے سونے نہ طریقہ کرو کہ وڈیرے حضرات جڑے ان تھوڑا مہربانی کر کے اگے تشریف لے آؤ، جڑے چھوٹے بچے ان تھوڑا تھوڑا پیچھے لے ہوئے تشریف لے ہوئے جو ماشاءاللہ تھوڑے تھوڑے بچے پیچھے چلے ونجو تھوڑے کیمرے نہیں فلم نہیں کوئی ضرورت نہیں، وہ کیمرہ لگا پہ انشاءاللہ تو پوری مووی مل سی پوری سی ڈی مل سی تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو گئے نا نکی نکی جا کر جڑے نہیں آپ نہ لو کسی اگے آؤ جو وڈیرے وڈیرے اگے آؤ جو پچھو اگے آؤ جو کسی حضرات سارے شاباش جا کر تھوڑا پیچھے تھی ونجو ماشاءاللہ سنن سنان نیچا تو سنتا سی انشاءاللہ آمنے سامنے ہو سو آوان
ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت انداز ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرما رہے سن محمد ارباب اللہ تعالیٰ اس آواز مزید برکت نصیب فرمائے کاش کہ یہ نغمے بے ساز مدینے پہنچے کاش کہ یہ نغمے بے ساز مدینے پہنچے ہم سب کی نعت پڑھتی آواز مدینے پہنچے رات گرامی اج ساڑی خوش نصیبی کہ ساڑے کول ملک پاکستان اور مسلک حق اہل سنت و جماعت دے عظیم ترجمان بڑا معتبر نام جناب ڈاکٹر عبدالجلیل صاحب کوہاٹ تو خصوصی معافہ اور شفقت اور تشریف لے آئے ہیں میں حافظ شفقت صاحب کی طرفوں اور پورے سروائے والا کی طرفوں انہوں شکر گزار ہوں کہ آپ نے انتہائی مہربانی فرمائی میں آپ آگے التماس کرنا کہ آپ مہربانی فرما کے مسجد کے تشریف لے آؤ اور اپنے واضح اسنت و سام مستفید فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ علماء اہل سنت